ڈیئر ٹیچرز السلام علیکم، جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم کڈز واقفیت عامہ برائے جماعت دوم کا باب نمبر 10 کور کریں گے، جس کا عنوان ہے زمینی وسائل کی حفاظت۔ اس سبق کے حاصلات تعلم ہیں کہ اس باب کے اختتام پر طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ شناخت کر سکیں کہ انسان پانی کس طرح ضائع کرتا ہے، پانی کے ضیاع کو روکنے کے طریقے بتا سکیں، شناخت کر سکیں کہ انسانی سرگرمیوں جنگلات کے کٹاؤ سے زمین کو کیسے نقصان پہنچ رہا ہے، تجویز دے سکیں کہ کن طریقوں سے جنگلات کے کٹاؤ کو روکا جا سکتا ہے، جان سکیں کہ پانی ضائع ہونے سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، سمجھ سکیں کہ جنگلات انسان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ زمینی وسائل کی حفاظت۔ کائنات میں موجود ہر ایک چیز، خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان، سب ایک ساتھ کائنات کے نظام میں اپنا انفرادی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کائنات میں موجود اشیاء، چاہے وہ زمین کے اندر ہیں یا باہر، جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، وہ تمام اشیاء وسائل کہلاتی ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے وسائل کا صحیح استعمال کرے اور اسے ضائع ہونے سے بچائے تو یہ وسائل انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں وسائل کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اور اپنے ماحول کو ہر جاندار چیز کے لیے سازگار بنانا ہے، اس کی ذمہ داری براہ راست انسان پر عائد ہوتی ہے۔ ڈیئر ٹیچرز، اس سبق میں بچوں کو اس طرح وسائل کے بارے میں فکر دیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ وسائل کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ ڈیئر ٹیچرز، اب ہم پیج نمبر 49 پر سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ زمینی وسائل کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ زمینی وسائل میں پانی اور جنگلات کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے وسائل جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے پانی۔ ڈیئر ٹیچرز، بچوں کو بتائیے کہ زندہ رہنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ انسانوں کے لیے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسانی جسم کا 60% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی پانی دوسری جانداروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی روزمرہ زندگی میں ہمارے مختلف کاموں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہماری بہت ساری سرگرمیوں اور لاپرواہی سے بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ ڈیئر ٹیچرز، بچوں کو بتائیے کہ جب ہم دھیان نہیں دیتے اور مختلف قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے دوران پانی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چلے آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر ہم ایسے کون کون سے کام کرتے ہیں اور اس میں کس وقت ہم پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی تصویر ہے، دانت صاف کرتے وقت نلکا کھلا چھوڑے رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس میں بچہ جو ہے وہ دانت صاف کر رہا ہے۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا، جب ہم دانت صاف کرتے ہیں تو ہم نلکا کھولتے ہیں، برش کو گیلا کرتے ہیں، اس کے اوپر پیسٹ لگاتے ہیں اور دانت صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ دھیان ہی نہیں رہتا کہ ہم پانی استعمال نہیں کریں تو نلکے کو بند کر دیں۔ اسی طرح دوسری تصویر دیکھیے تو اس میں ایک بندہ گاڑی دھو رہا ہے اور نیچے عبارت کیا ہے، کپڑے، برتن اور گاڑی دھوتے ہوئے بے دریغ پانی ضائع کرتے ہیں۔ ہم جب کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں یا برتن دھو رہے ہوتے ہیں اور گاڑی دھو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم نلکا کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دوسرے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پانی کو احتیاط سے استعمال کریں۔ نہاتے وقت نلکا یا شاور کھلا چھوڑے رکھتے ہیں۔ ڈیئر ٹیچرز، بچوں کو بتائیے کہ جب آپ نہا رہے ہوتے ہیں اور آپ صابن یا شیمپو لگا رہے ہوں تو اس وقت آپ نلکا یا شاور بند کر دیں تاکہ جو پانی ہے وہ ضائع نہ ہو۔ چوتھی تصویر جو ہے وہ لیکیج کی ہے۔ یہ دیکھیں، پانی کا پائپ ہے اور اس میں سے پانی لیک ہو رہا ہے۔ عبارت کیا ہے، اگر پانی کا نل، سپلائی یا پائپ خراب یا لیک ہو جائے تو ہم اس کی ترجیحی بنیادوں پر مرمت نہیں کرواتے۔ تو دیکھیے یہاں پہ پائپ میں لیکیج ہے اور اگر پائپ میں لیکیج ہو جائے تو ہم فوری طور پر اس کی مرمت نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ پانی کی ٹینکی بھر جانے کی صورت میں موٹر بند کرنا بھول جانا۔ تصویر دی گئی ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ پانی کی ٹینکی جو ہے وہ فل بھر چکی ہے لیکن موٹر بند ٹائم پہ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے پانی سارا ضائع ہو رہا ہے، ٹینکی سے گر رہا ہے۔ ڈیئر ٹیچرز، ابھی ہم نے پڑھا کہ پانی کو ہم کن کن وقتوں میں کیا کیا کام کرتے ہوئے کس کس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں۔ مزید اب ہم پڑھیں گے کہ پانی کے ضائع ہونے کی وجہ سے کون کون سے مسئلے پیش آتے ہیں۔ پانی کی ضیاع کی وجہ سے درپیش مسائل۔ پانی کے بے تحاشا استعمال اور ضیاع کی وجہ سے زیر زمین پانی کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں اور زرخیز زمینیں خشک ہو کر بنجر ہو رہی ہیں۔
تو ڈیئر ٹیچرز، بچوں کو بتائیے کہ زمین کے نیچے پانی بہت بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے، اس کو ہم زیر زمین پانی کے ذخائر کہتے ہیں۔ تو جو زمین کے نیچے پانی کے ذخائر ہیں وہ پانی کو ضائع ہونے کی وجہ سے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جب وہ ذخائر کم ہوتے ہیں تو مٹی میں جو نمی کا پورشن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی مٹی میں نمی کم ہوتی ہے تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی زمین جہاں پودے اور فصلیں اگائی جا سکتے ہیں، اس زمین میں پہلے سے پانی کچھ تھوڑا سا موجود ہوتا ہے۔ تو جو زرخیز زمین خشک ہوتی ہے تو اس میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو زیر زمین ذخائر ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، پانی کی مقدار مٹی میں ختم ہو رہی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے، خشک ہو کر وہ بنجر ہو جاتی ہے۔ بنجر وہ زمین ہوتی ہے جس پہ فصلیں اور پودے وغیرہ نہیں اگائے جا سکتے۔ تو اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ ہم نہ فصلیں اگا سکتے ہیں نہ ہی ہم اس پہ پودے اگا سکتے ہیں۔ پانی کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے فصلوں کو کم پانی ملتا ہے اور پیداوار میں کمی آ رہی ہے۔ نتیجے میں انسانوں اور جانوروں کے لیے خوراک کی کمی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ ڈیئر ٹیچرز، بچوں کو بتائیے کہ جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں فصلیں پڑھی تھیں، گنے کی، گندم کی اور اسی طرح کپاس کی فصل، مختلف چیزوں کی فصلیں ہم نے پڑھی تھیں، تو وہ فصلیں کیا کرتی ہیں کہ وہ فصلیں ہمارے کام آتی ہیں۔ ہمیں مختلف، ہم کھانے کی فصل ہوتی ہے، اس سے ہم اپنے پہننے اوڑھنے کی چیزیں، کپڑے وغیرہ بنتے ہیں۔ تو ان فصلوں کی وہ فصلیں جب کسان اگاتا ہے تو اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فصلوں کو جب کم پانی ملتا ہے تو کم پیداوار ہوتی ہے، یعنی کہ فصلیں کم تعداد میں اگتی ہیں۔ تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی مقدار میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے کم بنتی ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور انسانوں اور جانوروں کی خوراک کی کمی کا مسئلہ بن جاتا ہے، یعنی کہ ان کو اتنی مقدار نہیں ملتی خوراک کی جتنی کہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ دریاؤں میں پانی کی کمی کی وجہ سے پانی میں رہنے والے جانور بھی متاثر ہو رہے ہیں، نیز ہماری روزمرہ گھریلو اور انڈسٹری کی ضروریات کے لیے پانی کی دستیابی اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تو ڈیئر ٹیچرز، دریاؤں میں جب پانی کم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو دریا میں رہنے والے جانور ہیں وہ پانی کے اندر ہی رہتے ہیں، ان کے لیے پانی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ کم ہوتا ہے تو ان جانوروں کو رہنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ مختلف طریقے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف گھریلو اور انڈسٹری کی ضروریات کے لیے پانی جو ہے اس کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے ایک اہم مسئلہ بن جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔